الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جائے گا، اور ہمیں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے ادا کرنے پر 70 کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ ایک دوسری لمبی بحث ہے۔ اسی زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو مسلمان اس مہینے میں نکالتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کے لیے وعیدیں بیان فرمائیں کہ جو روپیہ پیسہ مال و دولت ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے وعید بیان فرمائی۔ اور کیا فرمایا؟ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے، زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب اس دردناک عذاب کی تفصیل اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان فرمائی کہ وہ دردناک عذاب کب دیا جائے گا؟ فرمایا کہ وہ دردناک عذاب اس دن دیا جائے گا جس دن سونا چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سونا چاندی سے جمع کرنے والے کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے جن کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، جس کو تم گن گن کر کے رکھتے تھے، آج اس مال کا مزہ چکھو۔ یہ بڑا سخت عذاب ہوگا
اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے بزرگوں، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے وعیدیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ ایک سورت ہے سورہ ہمزہ، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اللہ نے اس صورت کے اندر ان لوگوں کے لیے خطرناک قسم کی وعید بیان فرمائی کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے مال کی گنتی کرتے ہیں اور گن گن کر کے خوش ہوتے ہیں کہ میرے مال میں اتنا اضافہ ہو گیا، میرے مال میں اتنی بڑھوتری ہو گئی، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، اسی میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر انسان مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے اور اس مال کی زکوٰۃ جو اللہ نے اس کے اندر عائد کی نہیں نکالتا، تو فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، پھر اس انسان کو ایسی آگ میں پھینک دیا جائے گا جو رون دینے والی ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا کہ وہ حطمہ، رون دینے والی آگ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ایسی ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں ہے کہ جو پانی سے بجھ جائے، مٹی سے بجھ جائے، فائر بریگیڈ سے بجھ جائے یا کسی اور چیز سے بجھا دی جائے۔ وہ آگ ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی سلگائی ہوئی ہے، اور اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے، جب وہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی، لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ بہت سخت وعیدیں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اتنی سخت وعیدیں بیان کیوں کی گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں، جو مال و دولت، جو روپیہ پیسہ، جو زیور ہمارے پاس ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ اصل اس کا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے دکان چالو کی، دکان کھولی، گراہک آئے، انہوں نے سامان خریدا اور میرے پاس روپیہ آ گیا، تو اس میں اللہ کا کیا کمال ہوا؟ یہ سوچتا ہے انسان۔ حالانکہ غور و فکر کریں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے دکان کھولی اور اس پر بیٹھ گئے، سامان فروخت کیا، لیکن جو گاہک آپ کے پاس سامان خریدنے آ رہا ہے اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری دنیا کے اندر کبھی کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا ہوگا کہ جس اجلاس کے اندر سارے لوگ شریک ہوئے ہوں اور یہ بات طے ہوئی ہو کہ اتنے لوگ کپڑا بیچیں گے، اتنے لوگ جوتیاں فروخت کریں گے، اتنے لوگ راشن فروخت کریں گے، اتنے لوگ دودھ بیچیں گے، اتنے سبزی بیچیں گے، اتنے فلاں سامان بیچیں گے۔ ایسی کوئی آج تک کانفرنس نہیں ہوئی، یا ہوئی ہے کوئی؟ ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی آج تک۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ آپ کپڑا فروخت کرو، کچھ کے دلوں میں ڈالا آپ راشن فروخت کرو، کچھ کے دل میں ڈالا آپ سبزی فروخت کرو۔
اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر ڈالا کہ تم جا کر کے اپنی ضروریات کا سامان ان سے خریدو اور اپنی ضروریات کو پوری کرو. تو یہ دلوں میں ڈالنے والا اور گاہکوں کو بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے. جب اللہ رب العزت ہے تو اس سے جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ غیروں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے کہ یہ آگے ہر میدان میں کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے زمانے کا واقعہ ہے. ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, فتح ان کا مقدر بنتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ایک شہر کے اندر کسی شخص کو بھیجا گیا کہ وہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, وہاں کا جائزہ لے کر کے آؤ. اب وہ شخص اس شہر میں پہنچا, بھوک لگی ہوئی تھی, کسی ہوٹل کے اوپر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. اب جیسے ہی ہوٹل پر کھانے کے لیے بیٹھا, ایک سامنے مسلمان بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا. اس نے اس کو دیکھا کہ یہ اجنبی معلوم ہوتا ہے, تو اس مسلمان نے کھانا کھانے کے بعد اپنا بھی بل پے کیا اور اس مسافر کا بل بھی پے کر کے چلا گیا. اب جب یہ مسافر کھانا کھا کر کے فارغ ہوا اور اپنا بل دینے کے لیے گیا تو ہوٹل والے نے کہا کہ جی آپ کا بل تو پے ہو گیا. یہ حیران ہو کر کے پوچھتا ہے, جی میں نے تو پیسے نہیں دیے, پھر میرا بل کیسے پے ہوا؟ کہا کہ سامنے بیٹھ کر جو ایک مسلمان کھانا کھا رہا تھا وہ یہ کہہ کر کے آپ کا بل دے کر چلا گیا کہ یہ مسافر میرا مہمان ہے, اس کی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے, اس لیے اس کا بل میں پے کر کے جا رہا ہوں. اب یہ غیر مسلم وہاں سے نکلا. نکلنے کے بعد اس کو کوئی سامان کسی دکان سے خریدنا تھا. میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کیسے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. اب اس کو کوئی سامان خریدنا تھا کسی دکان سے. یہ اس دکان پر گیا اور جانے کے بعد معلوم کیا کہ جی یہ فلاں سامان آپ کے پاس ہے. دکاندار نے کہا کہ ہے. پوچھا کتنے کا؟ دکاندار نے اس کی قیمت بتا دی. اس نے اس کو پیسے نکال کر دینا چاہے کہ یہ پیسے لے لیجئے, سامان مجھے دے دیجئے. تو دکاندار نے کہا کہ میرے بھائی ایک بات آپ سے کہوں. کہا کیا؟ کہ یہ سامان سامنے والی دکان سے آپ خرید لیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ سامنے والی دکان پر گیا, وہاں جا کر کے معلوم کیا کہ یہ سامان کتنے کا. اس نے بھی اتنے ہی ریٹ بتائے. وہ سامان خرید کر کے لے آیا. اب اس پہلے دکاندار کے پاس آ کر کے معلوم کرتا ہے کہ جب تمہارے پاس بھی یہ سامان اتنی ہی قیمت میں موجود تھا تو آپ نے کیوں نہیں دیا مجھے, کیوں اس دکاندار کے پاس بھیجا؟ تو یہ دکاندار جو مسلمان تھا یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی صبح سے لے کر اب تک میرے پاس اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میرے گھر کا خرچہ آسانی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے, میرا گھر چل سکتا ہے, لیکن میرے اس بھائی کے پاس صبح سے گاہک کم آئے ہیں. میں نے یہ سوچا اگر آپ اس سے وہ سامان خرید لو گے تو اس کا تھوڑا سا نفع ہو جائے گا, اس کا گھر بھی آسانی کے ساتھ چل جائے گا. تو یہ لوگوں کے دلوں میں بات کون ڈال رہا ہے؟ اللہ رب العزت ڈال رہا ہے. اور گراہک بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے. جب اللہ رب العزت ہے تو اس سے جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب پیسہ دینے والا اللہ ہے تو اگر وہ 2.5% کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے اندر خرابی اور برائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 2.5% کا مطالبہ کیا, 97.5% کا ہمیں مالک بنا دیا. حالانکہ مال کس کا تھا دیا ہوا؟ اللہ کا. اگر اس کے الٹا ہو جاتا
اللہ یہ کہتا کہ 97.5% میرے نام پر خرچ کرو، 2.5% تم رکھو، تو کیا یہ حکم انصاف کے خلاف ہوتا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ مال اس کا دیا ہوا ہے، روپیہ پیسہ دینے والا وہ ہے۔ جب اس کا دیا ہوا ہے تو وہ اگر اپنے دیے ہوئے مال میں سے 97.5% کا مطالبہ کرتا تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس رب پر، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، میرے بندے کو روپیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کا دل اس روپیے پیسے کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس نے کہا میرے بندے 97.5% تو اپنے پاس رکھ، صرف 2.5% میرے نام پر خرچ کر دیا کر، 2.5%۔ اب اس 2.5% کے دینے میں بھی انسانوں کے اوپر پہاڑ ٹوٹتا ہے، اور نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جو 2.5% بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ادا تو کرتے ہیں لیکن ایسے ہی اٹکل سے حساب لگا کر کے مال و دولت نکال دیا، زکوٰۃ نکال دی، صحیح طریقے سے حساب نہیں لگاتے۔ حالانکہ میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ نبی نے جو طریقہ بتایا حساب لگا کر کے اسی طریقے سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر ہم نے سوچ کر کے اٹکل سے بغیر حساب لگائے صرف اندازے سے زکوٰۃ نکال دی تو یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ زیادہ چلا گیا تو اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں، اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر کم زکوٰۃ نکلی اور کوئی روپیہ پیسہ زکوٰۃ کا ہمارے مال میں رہ گیا تو یاد رکھیں اسلام کی تعلیم ہے کہ وہ 1 روپیہ ہی ہمارے پورے مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ اس لیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ حساب لگا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جی 2.5% بھی کیوں دوں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو یاد رکھیں زکوٰۃ جب انسان نکالے تو اس کے اندر یہ نیت رکھے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اللہ نے مجھے 2.5% کا حکم دیا ہے تو مجھے یہ نکالنا ہے، اللہ کے فریضے پر عمل کرنا یہی مقصود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مقصود تو یہی ہے اللہ کے فریضے پر عمل کرنا، لیکن جو لوگ صحیح طریقے سے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال و دولت کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تیرے نام پر خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں برکت پیدا فرما، اور جو اپنے مال کو روک کر کے رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک و برباد فرما دیجیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ خرچ کرنے پر فائدہ ہوتا ہے، ہمیں چاہے دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا کرتا ہے، وہ برکت انسان کو نظر نہیں آتی، حالانکہ اگر غور و فکر کرے تو آدمی کو دکھائی دے گی۔ کیسے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان روپیہ پیسہ تو بہت کماتا ہے لیکن روپیہ پیسہ کما کر کے گھر آتا ہے، بچہ بیمار ہے، اس بچے کے علاج میں سارے پیسے چلے گئے۔ کبھی روپیہ پیسہ بہت سارا کمایا، وہ کسی طریقے سے دوسری بیماری میں خرچ ہو گیا۔
یا آدمی نے اس روپیے پیسے سے کھانا خریدا اور اس کو کھایا، بدہضمی ہو گئی تو اس کے معائنے میں سارے پیسے چلے گئے. تو پیسے تو کمائے لیکن چھوٹی سی بیماری میں سارے کے سارے چلے گئے. یہ ہے بے برکتی، پیسے کے اندر بے برکتی. اور کبھی ایسا ہوتا آدمی تھوڑا کماتا ہے لیکن اس تھوڑے سے پیسے میں اللہ بہت سارے کام کرا دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے حفاظت کر دیتا ہے، اور اس تھوڑے سے پیسے میں اس کے سارے کام آسانی کے ساتھ چل جاتے. یہ ہوتی ہے برکت. آدمی کو یہ دکھائی نہیں دیتی اور آدمی یہ سوچتا کہ 2.5% دوں گا تو مال کے اندر کمی پیدا ہوگی، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ اس 2.5% کے دینے سے میرے مال میں اللہ رب العزت برکت کر دے گا، اور اگر میں نے یہ 2.5% نہیں دیا، میری زکوٰۃ کا کوئی روپیہ مال میں رہ گیا تو وہ روپیہ میرے سارے مال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اب کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کو خریدنے کی قیمت ہمارے پاس ہے، یا زیور ہے یا اور سامان تجارت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. آج امت کا ایک مزاج کیا بن گیا کہ سنا کہ جی 52.5 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، 4 تولے ہے، 5 تولے ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے اوپر تو زکوٰۃ آئی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ ایک چھلا بھی اس کے پاس چاندی کا نہیں ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جی 7.5 تولے سونے سے کم پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کے پاس 5 تولے یا 4 تولے سونا ہے اور چاندی کا بھی کوئی چھلا ہے، تو پھر اس سونے اور چاندی کو ملایا جائے گا اور اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ ان دونوں کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں. تو آرام سے خرید سکتے ہیں. 45-48 ہزار روپے کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی. یا اس کے پاس چاندی کا ایک چھلا نہیں ہے لیکن کچھ اس کے پاس کیش ہے، تو اس سونے کی قیمت کو اور اس کیش کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی. اگر خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی. آج تو 4 تولے سونا اچھی خاصی قیمت کا ہو جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، اس طریقے سے مسائل جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان پھیل گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور روپیے پیسے اور زیور کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ثمرات بھی ہمیں عطا کرے گا، اور یہ مال و دولت کل قیامت کے دن ہمارے لیے بوال جان نہیں بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا